بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم۔ اگر آپ تھک نہیں گئے ہیں اور اگر آپ توجہ میں آپ کی چاہوں تھوڑی دیر کے لیے، تاکہ میں جو کہنا چاہتا ہوں آپ سے اگر اس کو آپ اب تک پہنچا سکوں۔ میں بیسیکلی انہوں نے سول سروس میں کوئی 37 سال گزارے ہیں۔ جب پولیس جوائن کرنے لگا تو بہت سارے لوگوں نے میرے دوستوں نے مجھے کہا کہ یہ کیا کرنے لگے ہو؟ تو میں نے کہا کہ سب سے بڑا مسئلہ ہی پولیس ہے اس ملک میں، تو اگر کوئی اپنے تئیں کوشش کر سکیں اس کو ٹھیک کرنے کی تو یہی کنٹریبیوشن ہوگی۔ تو مجھے یاد ہے میرا بہت ہی قریبی دوست تھا، اس نے کہا لیکن تم جیسے شریف آدمی کے لیے تو اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ لیکن پھر جو لوگ مجھے جانتے ہیں ادھر بیٹھے ہوئے بعض شناسا چہرے ہیں کہ میں نے وہ جو 37 سال گزارے، پورے 37 سال اسٹرگل میں گزارے، لیکن آزاد کشمیر میں اور پاکستان میں کسی سے جب آپ پوچھیں گے تو لوگ آپ کو کم از کم یہ کہیں گے کہ میں نے کسی بھی مشکل حالت میں سرنڈر نہیں کیا، اور کوشش یہ کی کہ جس مقصد کے لیے پولیس کا ادارہ تھا، رول آف لا کے لیے، مجھے اندازہ ہے کہ آپ لوگوں کے چہرے پہ مسکراہٹ بھی آئے گی، کیونکہ حالات اس طرح کے ہیں پاکستان میں کہ جو میریٹوکریسی اور رول آف لا کی باتیں کرتے ہیں لوگ انہیں بعض دفعہ کہتے ہیں کہ یہ کس دنیا میں رہتے ہیں۔ لیکن ہمارے پاس آپشن کیا ہے؟ آپشن یہی ہے کہ یا تو ہم ناراض ہو کے چھوڑ دیں اور بددل ہو جائیں اور یہ کہیں کہ جی ٹھیک ہے جو کچھ ہو رہا ہے ہم نے نہ ادھر انویسٹمنٹ کرنی ہے نہ اس طرف جانا ہے ہم نے، یا دوسری آپشن یہ ہے کہ ہم اپنے تئیں جو جس مقام پہ ہے وہ کوشش کریں کہ ہم ان حالات کو بدل سکیں۔ اور جس 21ویں صدی میں ہم جی رہے ہیں یہ چیزیں ہمارے سامنے ہوئی ہیں۔ تھوڑے سے لوگوں نے اکٹھے ہو کے یہ آپ دیکھیں اگر تو یہ جو جمہوریت ہے ملکوں میں انسانی حقوق کی باتیں ہوتی ہیں، معاشی ترقی ہوئی ہے، تو یہ لوگوں نے تہیہ کیا تو وہ جو رخ تھا اس کا وہ چینج کیا۔ تو مجھے بھی پورا یقین ہے کہ اگر ہم سارے لوگ اس طرف آئیں گے کہ ملک میں رول آف لا ہونا چاہیے۔ تھوڑا سا میں آپ کو وہ پیچھے لے جاؤں کہ 1947 میں آزادی مل گئی، آزادی ملی، ہم نے اللہ سے وعدہ کیا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ۔ اب یہ جو کہتے ہیں یہ ہمارے اکانومی کے اوپر جو کمنٹ کر رہے تھے، سب سے پہلے تو ہم نے اس وعدے سے ڈیفالٹ کیا۔ لوگوں سے ہم نے وعدہ کیا تھا کہ ایک فلاحی ریاست بنے گی، وہ ہم نہیں بنا سکے۔ اس ناکامی میں آپ بھی شامل ہیں، میں بھی شامل ہوں۔ لیکن پھر ہم نے ایک اور موقع پہ ڈیفالٹ کیا، اور وہ یہ تھا کہ آزادی کے بعد ہر قوم جو ہے وہ اپنی قومی ترجیحات کے مطابق ادارے بناتی ہے، اس کے لیے قانون سازی کرتی ہے۔ بدقسمتی سے ہم نے وہ نہیں کیا، نہ ہم پاکستان کی پولیس بنا سکے، کیونکہ یہ تو برٹش پولیس تھی، یہ تو پولیس تھی 1861 کے قانون کے تحت بننے والی پولیس تھی، جس میں لوگوں کو ڈرانے کے لیے یہ پولیس کھڑی کی گئی تھی۔ ان کا کام انصاف دینا تو تھا ہی نہیں، سیکیورٹی دینا تو تھا ہی نہیں۔ تو کسی اور موقع پہ میں اس پہ بات کروں گا کہ یہ میٹروپولیٹن پولیس ماڈل جو تھا پولیس کا، جو جہاں خدمت تھی، جہاں رول آف لا تھا، جہاں لوگوں کو سیکیورٹی دینی تھی، وہ چھوڑ کے ہم آئرش کانسٹیبلری ماڈل جو لوگوں کو ڈرانے والا پولیس تھی اس کی طرف کیوں گئے تھے؟ لیکن وہ انگریز گئے تھے۔ 1947 کو آزادی ملی، اس کے بعد یہ پولیس پاکستان کی پولیس ہونی چاہیے تھی، ہم نہیں بنا سکے۔ اسی طرح باقی ادارے ہیں، فوج جو تھی اس کا بھی یہی حال ہے۔ 1947 سے پہلے وہ برٹش آرمی تھی، 1947 کے بعد ہم نے اس کو پاکستان آرمی بنانا تھا،
جوڈیشری ہے، عدلیہ ہے، اس کا بھی یہی حال ہے. اور من حیث القوم ہم ہر اس میں ہم نے ڈیفالٹ کیا ہے. لیکن اب جب ہم اس 21ویں صدی میں پہنچے ہیں اس سفر طے کر کے، تو دنیا جو ہے وہ ایک بڑی شرنک ہو کے گلوبل ولیج بن گئی ہے. پرسوں لیبیا میں طوفان آیا تو گھنٹے 2 گھنٹے میں آپ سارے لوگوں کو پتا تھا کہ کیا ہو رہا ہے. ایسے ہی اس اویئرنیس کے نتیجے میں دنیا میں کہیں بھی کوئی ہیومن رائٹس وائلیشن ہوئی، ایک دم آپ تک رپورٹ ہوتی ہے، ایک دم آپ تک پہنچتی ہے. اور میں اپنے لوگوں کو کہتا رہتا ہوں وہاں پہ کہ یہ جو ہم لوگ وہاں کشمیر کی آزادی کی بات کرتے ہیں، میں نے کہا کشمیر کی آزادی جو ہے وہ اب برلن ماڈل پہ ہو سکتی ہے. پوچھتے ہیں لوگ وہ برلن ماڈل کیا ہے؟ میں نے کہا کمیونسٹ ایسٹ جرمنی تھا سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد، اور کیپٹلسٹ ویسٹ جرمنی تھا. لوگوں کو اس سے کوئی غرض نہیں تھی کہ کمیونزم کیا ہے اور کیپٹلزم کیا ہے. لیکن جب لوگوں نے یہ دیکھا مغربی جرمنی کو ڈیولپ ہوتے ہوئے، تو آپ نے دیکھا کہ وہی جرمنی کا جو دوسرا حصہ مشرقی جرمنی تھا، وہ لوگ اٹھے اور انہوں نے برلن وال گرا دی. اور یہ جو ان کی آخری جو خاتون جو چانسلر تھی جرمنی کی، اس کا تعلق مشرقی جرمنی سے تھا. سو اگر ہم نے جو پوائنٹ میں کہنا چاہتا ہوں کہ کریشن کا مقصد پاکستان کا لا الہ الا اللہ کی چھتری کے نیچے بیسیکلی اسلامی فلاحی ریاست بننا تھا، اکنامک ڈیولپمنٹ ہونی تھی. اور آج بھی اگر ہم باعزت ہو کے رہنا چاہتے ہیں، آئی ایم ایف وہ کیا کہا تھا اقبال نے کہ جرم ضعیفی کے سزا برگ مفاجات. آپ جاتے کیوں ہیں؟ آپ کے پاس 1 کروڑ لوگوں کا ایکسپیٹریٹس کا ڈایاسپورا ہے. آپ نے ان کو سیکیورٹی دینی ہے، ان کی انویسٹمنٹ کو سیکیورٹی دینی ہے، آپ نے ان کے لیے انسینٹیو دینا ہے. سارے جب بھی کوئی ایسا موقع آیا ہے، جب ہم نے نیوکلیئر ڈیٹونیشن کیا تھا 1998 میں، اکنامک سینکشنز لگی تھی، اس وقت بھی ہم نے اسی جو ہمارا ایکسپیٹریٹس ڈایاسپورا ہے اسی کی طرف ہم گئے تھے، انہی لوگوں نے وہاں انویسٹمنٹ کی تھی. تو اب بھی میرا پورا یقین ہے کہ ہمیں بجائے ادھر ادھر جانے کے، لوگوں کو اگر اس بات کی سمجھ آ جائے کہ جو فیسیلیٹیشن ہے یہ اپنے لوگوں کی کریں، تو میرا خیال یہ ہے. میں ابھی 15-20 دن امریکہ پھر کے آیا ہوں. پچھلے 10-15 سالوں میں نے تقریباً 101 ملک دیکھے ہوں گے، گھوما ہوں گا، ان کے انسٹیٹیوشن دیکھے ہیں. تو بجائے باہر دیکھنے کے اگر ہم اندر اپنے لوگوں کے لیے فیسلٹیز کریٹ کریں گے، تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ جو مشکل حالت آئی ہوئی ہے ہمارے اپنے کوتاہیوں کی وجہ سے، تو اس کو بھی دور کرنے میں کوئی زیادہ وقت نہیں لگے گا. میں جب ریٹائر ہوا 6 مہینے پہلے، تو میری آخری اسائنمنٹ جو تھی، میں سینٹرل بورڈ آف ریونیو کا ادھر کشمیر میں چیئرمین تھا. تو مجھے اکانومی سے تھوڑا سا وہ ہوا کہ یہ ہے کیا. اور جب میں ریٹائرمنٹ کے بعد J7 والوں نے مجھے اپروچ کیا اور انہوں نے کہا، تو پھر میرے دوستوں نے کہا کہ یہ پولیس میں رہ کے آئے ہو، اب ریئل اسٹیٹ کی جو ہے یہ بھی ایک اور دنیا ہے، لہٰذا اس میں بھی ایشو وہی ہے. تو پھر میں نے یہاں علیم صاحب بیٹھے، میں نے ان کی میٹنگ میں کہا پہلے دن کہ میں نے ہمیشہ 3 چیزوں کو ویلیو کیا ہے اپنی سروس میں. 3 I's were always very important. ایک ہے انٹیگریٹی. تو اگر آپ لوگوں کے ساتھ جو کمٹمنٹ کریں گے وہ پوری کریں گے تو میں آپ کے ساتھ چل سکتا ہوں. انوویشن، یہ ٹریڈیشنل باتیں چھوڑ کے تو انوویشن کی طرف جائیں گے تو میں آپ کے ساتھ چل سکتا ہوں. اور تیسری چیز تھی انیشیٹو. لہٰذا اگر آپ یہ دیکھیں تو یہ ساری کہانی جو ان کی J7 کی ہے، یہ ان تینوں چیزوں کے ارد گرد گھومتی ہے. تمام پروجیکٹس جو ہیں وہ ڈیولپمنٹ کی ایڈوانس سٹیجز میں ہیں. کوئی آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ یہ پلاٹ لے لیں اور اب جب دیکھنے جائیں تو پلاٹ مشرق میں دکھایا ہو تو نکلے گا وہ مغرب میں. کوئی آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ جی ابھی انویسٹمنٹ کریں، 5 سال کے بعد آپ کو ریٹرن آنا شروع ہوں گے، یا 5 سال کے بعد اس پلاٹ کی قیمت، اور آپ کو یہ یقین نہیں ہوتا کہ پلاٹ کی قیمت اوپر جائے گی نیچے جائے گی. کیونکہ بہت سارے انسٹانسز ہیں، میرے ساتھ خود ہوا ہے کہ جی لوگوں نے سانے خواب دکھائے، آخر میں پتہ چلا وہ ہمارا تو نقصان ہو گیا. تو
یہ جو J7 ہے، انہوں نے جس طرح بتایا کہ یہ بیسیکلی ویژن قائد اعظم محمد علی جناح صاحب کا، ان کے نام سے J اور 7 کہ جی یہ آپ یہ سمجھیں کہ ابھی بھی اگر آپ کال کریں گے تو J7 کے اندر کنسٹرکشن کا کام چل رہا ہوگا. اور ان کے پروجیکٹس جو ہیں یہ سارے اگر آپ دیکھ لیں، مجھ سے آپ بہتر جانتے ہیں، ہمیں ٹورزم جب تک انڈیجنس ٹورزم پروموٹ نہیں کریں گے باہر سے کوئی نہیں آئے گا. لوکیشن دیکھ لیں، یہ جو ایمپوریم کا یہ جو ہے ان کا پروجیکٹ، ایک تو یہ اسلام آباد پنڈی کا سب سے بڑا پروجیکٹ ہے. سینٹورس آپ نے دیکھا ہوگا، گیگا مال آپ نے دیکھا ہوگا، 2 مختلف کناروں کے اوپر ہیں. اور اسلام آباد ایئرپورٹ کی کلوزر فیسلٹی، آپ چونکہ یہاں رہتے ہیں، باقی ملکوں میں بھی لوگ جاتے ہیں، اسلام آباد واحد کیپٹل ہے جس کے جو ایئرپورٹ ہے اس سے جو سب سے قریب جو سرینا 5 اسٹار ہے وہ بھی کوئی 30 کلومیٹر ہے. اور اس کے اوپر بھی جب ہمارے لوگ ہڑتالوں پہ جلسے جلوسوں پہ بیٹھتے ہیں تو لوگ پھر ہمیں کالیں کرتے رہتے ہیں، اسٹرک اپ ہو گئے، ایئرپورٹ نہیں پہنچ سکے. سو لوکیشن سب سے امپورٹنٹ ہے. موٹر وے سے کنیکٹڈ ہے، اسلام آباد ایئرپورٹ سے کنیکٹڈ ہے، جو پروپوز رنگ روڈ ہے اس کے اوپر ہے، جو مارگلہ ہائی وے ابھی نئی بنی ہے اس کے اوپر ہے. تو اسلام آباد کے کسی کارنر سے آپ 10-15 منٹ میں بڑے سیف سیکیور انوائرمنٹ میں ادھر پہنچ جائیں گے. کوالٹی آف کنسٹرکشن نو میچ. اور میں خود بہت سارے جو پرانے انجینئرز تھے ان کے ساتھ وہاں بیٹھا، ان سے بات کی تو لوگوں نے کہا کہ اس لیول کی کنسٹرکشن پاکستان میں پہلے کبھی نہیں ہوئی. مری کا جو پروجیکٹ ہے یہ اگر آپ دیکھیں تو یہ بھاراکو یہ جو انٹرچینج بننے کے بعد 40 منٹس میں آپ اسلام آباد سے مری میں ہوتے ہیں. اور اس ہائٹ پہ اتنا بڑا پروجیکٹ جو آپ دیکھیں گے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ جو مری کا پروجیکٹ ہے اس کی گراؤنڈ بریکنگ ہوئی تھی جس دن جنرل باجوہ صاحب وہ کمانڈ ہینڈ اوور کر رہے تھے 26 نومبر کو. اور یہ 8 مہینے کی کہانی ہے یہ جو آپ کو نظر آ رہی ہیں اسٹرکچرز، دن رات وہاں کام ہو رہا ہے. تو ایک تو یہ کہ آپ جب بھی آئیں ہمارا یہاں کوئی نمبر دے کے جائے گا آپ اپروچ کریں، آپ کو گائیڈڈ ٹور کرایا جائے گا، وزٹ کریں آپ. اور اس سے پہلے یہاں ہوتے ہوئے بھی آپ کوئی کوئری ہے، کچھ تو سیشن ابھی کر لیتے ہیں جو آپ کی ہیں، اور کچھ اس کے بعد بھی جب آپ کا کوئی آپ کا اس طرح کا کوئی آپ چاہتے ہیں، کوئی گائیڈنس چاہتے ہیں، کوئی کمنٹ چاہتے ہیں تو وہ انشاءاللہ آپ کو یہ فیسلٹی بھی مہیا کی جائے گی. تو میں موجود ہوں، اگر آپ کا کوئی سوال جواب ہے، ہمارے ایکسپرٹس ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، اگر آپ ڈیٹیلز میں بات کوئی پوچھنا چاہتے ہیں، کرنا چاہتے ہیں تو سارے لوگ یہاں موجود ہیں. تو بہت بہت شکریہ.